2019 میں جب عمران خان حکومت IMF کے پاس قرض لینے گئی تو عوام کو پتہ چلا IMF بھی کوئی ادارہ ہے اور ہر طرف IMF کا شور برپا ہوا۔ کیا آپ کو پتہ ہے 1956 کے بعد پاکستان میں آنے والی حکومتوں میں سے ایک بھی ایسی نہیں کہ جسے IMF کے پاس نہ جانا پڑا ہو۔ آج بھی 2022 میں حکومت پاکستان IMF سے قرض مانگ رہی ہے۔ حیران کن طور پر ہمارے ساتھ آزاد ہونے والا پڑوسی ملک بھارت 1991 میں آخری بار IMF کے پاس گیا ہے۔ 2022 تک پاکستان 23 دفعہ IMF سے قرض لے چکا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان نے IMF سے کب اور کتنا قرض لیا تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ IMF stands for International Monetary Fund جو کہ 1945 میں بنایا گیا اور پاکستان نے اس کی رکنیت 1950 میں اختیار کی۔ پاکستان پہلی دفعہ IMF کے پاس 1958 میں ایوب خان کی حکومت میں گیا۔ 1956 سے 1969 تک ایوب خان دور میں پاکستان IMF کے پاس 3 بار 1958، 65، 68 میں گیا اور کل $112 ملین کا قرضہ حاصل کیا۔ 1972 سے 1977 تک ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پاکستان 4 مرتبہ 1972، 73، 74، 77 میں IMF کے پاس گیا اور ٹوٹل $330 ملین کا قرض حاصل کیا۔ پھر آتا ہے جنرل ضیاء کا دور اور اس دور میں بھی پاکستان کو 2 بار 1980 اور 81 میں IMF سے قرض لینا پڑا اور ٹوٹل $1.079 بلین کا قرض حاصل کیا۔ 1988 میں پلین کریش کے نتیجہ میں جنرل ضیاء الحق کی وفات کے بعد ڈیموکریسی کا دور آتا ہے، لیکن حالات بہتر ہونے کی بجائے زیادہ ابتر ہو گئے اور 1988 سے 97 تک پاکستان 8 بار IMF کے پاس گیا، جن میں PP کی حکومت 5 بار IMF کے پاس گئی اور ٹوٹل $1.178 بلین کا قرض حاصل کیا، جبکہ مسلم لیگ نون کی حکومت 3 بار IMF کے پاس گئی اور ٹوٹل $0.47 بلین کا قرض حاصل کیا گیا۔ اس ٹوٹی پھوٹی ڈیموکریسی کے بعد دوبارہ 1999 میں جنرل پرویز مشرف کے مارشل لاء کے نتیجہ میں دوبارہ آمریت کا دور شروع ہوتا ہے۔ افغان وار کے سلسلہ میں آنے والی امداد کے باوجود پاکستان کو 2 بار IMF کے پاس جانا پڑا ہے اور ٹوٹل $1.33 بلین کا قرض لیا گیا۔ 2008 میں انتخابات کے نتیجہ میں دوبارہ PP کی حکومت آتی ہے اور یہ حکومت سب سے پہلا کام IMF کے پاس جانے کا کرتی ہے اور $4.9 بلین کا قرض منظور کرواتی ہے، جو کہ تاریخ میں IMF سے لیا جانے والا سب سے بڑا قرض تھا۔ پھر 2013 کے الیکشن ہوتے ہیں اور نواز حکومت قائم ہوتی ہے۔ انہوں نے بھی اپنی دوست PP حکومت کی روایت کو قائم رکھا اور آتے ہی تاریخ کا دوسرا بڑا $3.99 بلین کا قرض حاصل کیا۔ 2018 میں PTI کی حکومت آتی ہے اور اس قرض سے لدی حکومت کو IMF کے پاس جانا پڑتا ہے اور حکومت IMF سے $4.26 بلین قرض کا ایگریمنٹ کرتی ہے، لیکن اس رقم میں سے $1.044 بلین ہی IMF سے لیے جاتے ہیں۔ دوستو، اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ 2022 تک کے اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ قرض پیپلز پارٹی نے $6.44 بلین حاصل کیا، جس کے لیے اسے 10 مرتبہ IMF کے پاس جانا پڑا۔ PP کے بعد نمبر آتا ہے مسلم لیگ نون کا، اس نے $4.869 بلین کا قرض حاصل کیا ہے، جس کے لیے اسے 4 دفعہ IMF کے پاس جانا پڑا ہے۔ فوجی ڈکٹیٹرز نے $2.5 بلین کا قرض حاصل کیا ہے، جس کے لیے 7 دفعہ IMF کے پاس جانا پڑا ہے، جبکہ PTI نے $1.044 بلین کا قرض حاصل کیا ہے، جس کے لیے اسے 1 بار IMF کے پاس جانا پڑا ہے۔ دوستو، مجموعی طور پر IMF سے لیے گئے قرض کا 44% حصہ پیپلز پارٹی، 33% حصہ مسلم لیگ نون، جبکہ ملٹری ڈکٹیٹرز نے 17%، جبکہ PTI نے 7% حاصل کیا ہے۔